جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ معزز سامعین و سامعات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں فہم دین کورس کی دوسری کلاس میں۔ جیسا کہ پہلے اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج ہم نے حدیث پڑھنی ہے، اور حدیث میں بطور نصاب جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ مولانا اقبال کیلانی حافظہ اللہ کی تصنیف ہے۔ ایک سلسلہ ہے، سلسلہ تفہیم السنہ کے نام سے۔ اس کا ایک حصہ ہے کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل میں جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی مضمون پڑھا جاتا ہے اور کوئی بھی خیر کا کام کیا جاتا ہے تو جو حدیث سب سے پہلے ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور جو مسئلہ سب سے بڑی حیثیت رکھتا ہے مسلمان کی زندگی میں، وہ اس کی نیت کی درستی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کے سامنے ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کو اس کے عمل کے مطابق ہی اجر دیا جاتا ہے، اعمال کا دار و مدار اس کی نیت ہی پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا جملہ ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات نیت کا کوئی کام کرنے کے لیے جب کوئی انیشیٹو لیتا ہے تو کام کرنے سے پہلے جو اس کی انٹینشن ہوتی ہے اس کا بیان اس پہلے جملے میں ہے کہ عمل کے ٹھیک یا غلط، درست یا خراب ہونے کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوگا۔ یہ بیان ہے انما الاعمال بالنیات میں۔ یہ وہ نیت ہے جس کو ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ نماز کی نیت، روزے کی نیت، اس حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ دوسری نیت وہ ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر نیت کا تعلق تو اس کے دل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن عمل کے دوران جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ نیت اس جملے میں بیان ہوئی ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یعنی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، یعنی اس کو عمل کا اجر و ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنی اس کی نیت خالص ہوتی ہے۔ یہ وہ نیت ہے جس کو ہمارے علماء اخلاص کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، او إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، کسی خاتون سے نکاح کی نیت سے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے۔ بعض روایات میں الفاظ ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو بہرحال ہم جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری نیتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہم سب اللہ کی توفیق سے علم کو حاصل کرنے کی نیت سے یہاں پہ جمع ہیں، تو علم کا حصول ہمیں اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے، نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار اہل علم میں ہو جائے گا، یا ہم اہل علم سے بحث و مباحثہ کر سکیں گے، یا جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر سکیں گے، ان کو پچھاڑ سکیں گے، بلکہ ہماری انٹینشن خالصتاً اس میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ علم ہم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں گے، اور اس علم سے اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں بہتر طور پہ پیش کر سکیں گے اس علم کی روشنی میں۔ تو اس لیے انہوں نے بھی سب سے پہلے جو چیز بیان کی ہے وہ نیت ہی کا مسئلہ ہے۔ پھر یہاں پہ ایک بہت قابل غور روایت لے کے آئے ہیں، معروف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اور ان کا فیصلہ فرمائیں گے، وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ پہلا تو ان میں سے شہید ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ کہے گا کہ اللہ میں تیرے دین کی خدمت کرتا رہا، اس کے لیے قتال کرتا رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا تیرے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جو ہے نا وہ قتال اس وجہ سے کرتا تھا، جہاد اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں اور تیرا نام ہو جائے، تو لہٰذا اس وقت جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا دنیا میں، لوگوں نے بہت کہا کہ فلاں شخص بہت بہادر تھا، لیکن اب دنیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور کہا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کا علم یعنی قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ اللہ تیری کتاب کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تم اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ لوگ سمجھے کہ اچھا قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، وہ دنیا میں ہو چکا ہے، لہٰذا آخرت میں کچھ نہیں۔ پھر اسی طرح رجل وسعہ اللہ وسع
اللہ علیہ و آتاہ من انصاف المال کلی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے وافر مقدار، اب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے، کہے گا کہ اللہ میں نے خرچ کیا تیرے راستے میں، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا۔ تو اب دیکھیں کہ بظاہر 3 اعمال بہت بڑے بڑے ہیں اور بہت بڑی خیر کے اعمال ہیں۔ شہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے، اور قرآن پاک کا عالم ہونا، سیکھنا قرآن مجید کو اور اس کے علوم کو، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اللہ جس کو توفیق دے دے۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا کیا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں صرف انسان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے اعمال سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم تمہیدی باتیں بہت زیادہ نہیں کریں گے، چونکہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں گے جن کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے۔ طہارت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ طہارت سے مراد انسان کی ظاہری اور باطنی صفائی، اس کو طہارت کہتے ہیں، صفائی ستھرائی کو۔ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بہت سی اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ طہارت بیسیکلی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر ہم یہ سمجھیں تو لغوی طور پہ طہارت کہتے ہیں کہ انسان کی ظاہری اور باطنی گندگی سے جو صفائی ہوتی ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ ظاہری گندگی سے مراد کیا ہے کہ انسان کی جو نجاست ظاہری اس کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، بول و براز ہے یا نجاست کی کوئی اور چیز ہے۔ باطنی نجاست یعنی جیسے شرک ہے، نبی کریم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، تو یہ اس کی باطنی نجاست ہے، شرک کی نجاست۔ اسی طرح انسان جو کام کرتا ہے بھلائی، جو گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی اس کی باطن کی نجاستیں ہیں۔ ظاہر کی نجاست تو انسان بعض اوقات اس کو صاف کر لیتا ہے، اس سے طہارت حاصل کر لیتا ہے، لیکن جس طہارت کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی وہ اس کی باطنی نجاست ہے۔ تو اسلام کا جو فلسفہ ہے طہارت کا، بیسیکلی وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پہ صاف رہے، اور ظاہر ہے جب وہ ظاہری طور پہ اپنے بدن کی صفائی کا خیال کرے گا اور اپنے لباس کی صفائی کا خیال کرے گا، اپنے ماحول کی صفائی کا خیال کرے گا، تو بالاولیٰ وہ اس بات کا بھی خیال کرے گا کہ اس کا باطن بھی گندہ نہ ہو۔ تو صاف ستھرا جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، تو ہمیشہ اچھے پھولوں پر بیٹھتی ہے، اپنی طہارت اور پاکی کا خیال رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے جو نکالتا ہے تو وہ بھی شفاء للناس ہے، لوگوں کے لیے اللہ اس کو شفا بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال طہارت اور پاکیزگی یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو طہارت کہتے ہیں انسان کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاکی حاصل کرنا اور اس اپنی جو ہے وہ صفائی حاصل کرنا۔ شرعی طور پہ طہارت سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ناپاکی ختم کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ نجاست کو زائل کرنا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ناپاکی ختم کرنے سے مراد یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ انسان پر غسل واجب ہے، تو وہ غسل کرے گا تو اس کی ناپاکی دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ بعض صورتوں میں وضو سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، تو مختلف صورتیں پاکی حاصل کرنے کی ہو سکتی ہیں جس سے ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نجاست زائل کرنے سے کیا مراد ہے؟ نجاست زائل کرنے سے مراد یہ کہ مثال کے طور پہ اس کے کپڑوں پہ ظاہری طور پہ کوئی نجاست لگ گئی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب تک وہ اس کو پاک نہ کرے تو وہ پاک نہیں ہوگا، تو انسان غسل کرتا رہے لیکن جو اس کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے ظاہری طور پہ اس کو دور نہ کرے، تو یہ اس طرح سے درست طور پہ طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو طہارت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، انسان ناپاکی بھی ختم کرے اور نجاست کو بھی اپنے سے دور کرے، اپنے جسم سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد کی جگہوں سے۔ اچھا، ایک حدیث بہت اہم ہے، ابھی انشاءاللہ ہم جب کتاب کا مطالعہ کریں گے اس میں بھی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے ہاں یہ جملہ بہت لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، جبکہ صفائی جو ہے وہ اس کا مکمل معنی نہیں ہے۔ صفائی اور پاکیزگی یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں اور ان دونوں میں فرق ہے، یعنی طہارت کا ترجمہ ہم پاکیزگی کرتے ہیں اور صفائی ایک اور چیز ہے۔ صفائی کے لیے عربی زبان میں الگ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو صفائی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کی میل کچیل دور کر لینا، یعنی مثلا گھر میں گندگی ہے صفائی کر لینا، یعنی جھاڑو دے کے جو ہے نا وہ گھر صاف کر لیا جاتا ہے یا ویکیوم کلینر سے صاف ہو جاتا ہے، مختلف صورتیں اس کی ہو جاتی ہیں گھر کو صاف کرنے کی۔ انسان کے کپڑے ہیں واشنگ مشین میں ڈالے گا تو وہ صاف ہو جائیں گے، اسی طرح انسان کا بدن ہے، تو وہ ظاہری جو ہے نا میل کچیل دھو ڈالنا، اس کو صاف کر لینا، یہ صفائی ہوتی ہے۔
جبکہ پاکیزگی جو ہے نا وہ اس سے ذرا وسیع مفہوم رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں انسان کی ظاہر کی صفائی بھی شامل ہوتی ہے، اس کے باطن کی صفائی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو جب ہم الطہور شطر الایمان کہتے ہیں تو کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اس سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان شرک کی گندگی کو دور کرے یہ اس کا آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان اپنے سے گناہوں کی گندگی کو دور کرے، اور بلولا اس میں ظاہر کی گندگی بھی مراد ہے، نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھے، گندی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال سادہ سی زبان میں اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، تو صفائی یعنی ہاتھ کی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، اور فرش کی صفائی یعنی جو جہاں پہ انسان نماز پڑھتا ہے، جہاں پہ رہتا ہے، اور اسی طرح پاکیزگی کیا ہوتی ہے، پاکیزگی ہے جیسے وضو کرنا، غسل کرنا، اور اپنے دل کو پاک رکھنا، وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شرک کی نجاست سے انسان اپنے آپ کو پاک رکھے، تو یہ ساری صورتیں جو ہے نا وہ پاکیزگی کی، طہارت کی صورتیں ہیں، اور ظاہری طور پہ جو گندگی نظر آتی ہے اس کو صاف کرنا یہ صفائی کہلاتا ہے۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ احادیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو باب یہاں پہ انہوں نے باندھا ہے فضل الطہارہ، طہارت کی فضیلت کا باب ہے۔ سیدنا ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، وہی بات ہے، طہارت پاکیزگی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صفائی اور طہارت میں فرق ہے، اور اس کو فرق کرنا چاہیے۔ صفائی کیا کہا ہم نے کہ صفائی ظاہری نجاست کو دور کرنے کا نام ہے، اور پاکیزگی میں ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں کو دور کرنا شامل ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم مکمل حدیث کا، پوری حدیث کا مطالعہ کریں، تو اس حدیث میں جو ہمارے موضوع سے متعلقہ حصہ ہوگا ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اسی کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ البتہ یہ کہ یہ کتاب آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اور آپ جو ہے وہ اس کا مکمل مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ دوسری حدیث جو ہے نا وہ یہ لائے ہیں طہارت کی فضیلت کے حوالے سے کہ انسان جب طہارت حاصل کرتا ہے، طہارت ہی کی ایک صورت جیسے ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جب وضو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فیہ، انسان جب وضو کرتا ہے، مومن بندہ جب وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَنْصَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے سے نکل جاتے ہیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنِهِ، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ دھو ڈالتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ ہاتھوں کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتَ اظفار یدیہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی استعارتاً بات کی جا رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان کو جس کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ تمام اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے، مسے سے جو ہے اس کے سر کے گناہ جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے جب ظاہر کانوں کا مسح بھی کرتا ہے تو کانوں کے گناہ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، تو جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ، یہاں تک کہ جو یعنی اظفاری رِجْلَيْهِ، یعنی پاؤں کے ناخنوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان ابھی ظاہر ہے وضو انسان کرتا ہے، وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، تو نماز ابھی اس نے نہیں پڑھی، ابھی وہ اپنے جو ہے وہ وضو کرتا ہے، اور ظاہری جو ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کی مسنون کردہ یا فرض کردہ ہمارے اوپر نماز کے لیے جو شرط ہے ابھی اسی کی تکمیل ہو رہی ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم کان مشیہ الی المسجد وصلاۃہ نافلۃ لہ، اب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ اس کے لیے اضافی ہے، یعنی مسجد کی طرف جانے کا اجر اس کو اضافی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ گناہ پہلے معاف ہو چکے ہیں، اور جو نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی اب اس کے لیے اضافی ایک جو ہے وہ اجر کی صورت بن جاتی ہے۔ تو نیکسٹ جو حدیث لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ فرما رہے تھے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی طہارت اور پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اور چوری کے مال سے صدقہ نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح انسان جو ہے وہ چوری کرتا ہے اور چوری سے پھر وہ صدقہ کرے، وہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ بالکل قبول ہونے کے لائق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جب طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدقہ بھی قابل قبول وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے دیکھیں جیسے انسان کے لیے سب سے بڑا فرض یہ ہے توحید کے بعد اعمال میں کہ وہ نماز پڑھے،
تو نماز بہت بڑا فرض ہے. تو اب نماز جب اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک طہارت نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو چابی ہے وہ طہور ہے، طہارت ہے، یعنی وضو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی چابی ہے. اور فرمایا وتحریمها التکبیر، یعنی نماز کی جو ابتدا ہے وہ تکبیر سے ہوتی ہے، وتحلیلها التسلیم، اور اس کا جو اختتام ہے وہ سلام پھیرنے کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، ایک اور روایت بہت اہم ہے اس حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامۃ عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول. فرمایا کہ عام طور پہ یعنی جو لوگوں کو عذاب ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عذاب کے پیشاب کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے. تو زیادہ تر لوگوں کو جو عذاب ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یعنی عام ایک معاملہ ہے، وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا ہے. تو انسان جب واش روم جاتا ہے، ٹھیک ہے، قضائے حاجت کے لیے، تو بعض اوقات ہم جو ہے وہ خیال نہیں کرتے اپنے کپڑوں کا، اپنے جسم کا، اپنے بدن کا، تو وہ قطرے جو ہیں وہ ہمارے جسم پہ لگ جاتے ہیں، ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں، وہ اسی طرح گندگی لے کے ہم پھرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ بلکہ ایک معروف روایت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دو، آپ گزر رہے تھے تو فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس میں سے ایک یہی وجہ بیان فرمائی. اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بظاہر وہ کوئی بڑی وجہ نہیں نظر آتی، بڑی وجہ اس اعتبار سے کہ انسان جو ہے وہ اس پر غور نہیں کرتا، انسان کی توجہ نہیں جاتی. تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ ایک شخص جب پیشاب کرتا تھا تو وہ اپنے کپڑوں سے پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اہتمام نہیں کرتا تھا. تو بہرحال جب طہارت کی بات آئے گی تو ظاہر ہے طہارت کے لیے پانی ضروری ہے. تو پانی کے مسائل جو ہیں وہ سب سے پہلے ڈسکس ہوں گے. تو ہم پہلے مختصراً آپ کو پانی کی اقسام اور پانی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. پانی ایک تو عام پانی ہوتا ہے نا جس کو ہم پانی کہتے ہیں، مثال کے طور پہ بارش کا پانی ہے، برف کا پانی ہے، نہروں اور دریاؤں کا پانی ہے، اور ہر وہ پانی جو اپنی اصل پر برقرار رہتا ہے. یہ بات لکھ لیں آپ اپنے پاس کہ پانی کی اصل کیا ہوتی ہے. پانی کی اصل دیکھنے کے لیے 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے اس کی اسمیل، کہ پانی کی جو اسمیل ہوتی ہے عام نارمل واٹر کی، اگر پانی کی وہی اسمیل ہے تو وہ اس کی اسمیل ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز ہے اس کا کلر، یعنی وہ کلر اس کا ٹھیک ہو، عام جو پانی کا کلر ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ تیسری چیز ہے اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو، اس کا ٹیسٹ تبدیل نہ ہوا. تو یہ 3 پانی کی خصوصیات ہیں، یعنی اس کا رنگ، اس کی یعنی اسمیل، اور اس کا ٹیسٹ. تو یہ 3 چیزیں ہیں. یہ اگر تینوں سلامت ہیں تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ پانی اپنی اصل پر برقرار ہے. تو اس میں کوئی نجاست شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہیں ہوتی، اگرچہ وہ پاک ہی ہو لیکن اس کا نام تبدیل کر دے. مثال کے طور پہ پانی اس وقت تک پانی رہتا ہے جب تک اس کو پانی کہا جاتا ہے، یعنی لفظ پانی کا اطلاق جب تک اس پر ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک پانی وہ ہے جو ہم نل سے لیتے ہیں، اس سے وضو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم پانی کہتے ہیں. اچھا، ایک پانی وہ ہے اگرچہ وہ پانی بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، فلٹر کا پانی ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ آپ نے اس میں جو ہے نا کوئی کلر ڈال دیا، یا آپ نے مثال کے طور پہ اس میں روح افزا ڈال دیا. اب اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ پانی نہیں کہتے، اس کو آپ شربت کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کوئی اور نام دیں گے، کوئی اور ڈرنک اس کو کہیں گے، لیکن وہ پانی نہیں کہلائے گا. تو ایسا پانی جس میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے کہ پانی کی ان 3 خصوصیات میں سے کوئی بدل جائے، یعنی پانی اپنی اصل پہ برقرار نہ رہے اور اس پر لفظ پانی کا اطلاق نہ ہو، تو اس وقت اس پانی سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر پانی وہ بارش کا ہے، برف کا ہے، نہروں کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، اپنی اصل پر برقرار ہے، اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، اسی طرح اس کی اسمیل جو ہے وہ چینج نہیں ہوئی، تو اس کو پانی کہا جائے گا. اس کو وہ خود بھی پاک ہوگا اور اسے طہارت حاصل بھی کی جا سکے گی. دوسری قسم وہ ہے کہ یہی پانی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، جو اصل پانی ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو اکثر پانی کا حصہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندی نالوں میں یا نہروں یا دریاؤں میں درخت ہوتے ہیں، تو درختوں کے پتے وہ پانی میں ملتے ہیں تو پانی کا رنگ بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں یا مٹی ہوتی ہے، تو مٹی آپ اکثر نہروں میں دیکھیں گے تو چونکہ مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ بعض اوقات گدلا ہو جاتا ہے. تو ایسا پانی بھی پاک ہوتا ہے. یعنی ایسی چیز اگر پانی میں مل جائے اور اس کا اگرچہ رنگ چینج بھی ہو گیا ہو، لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ جو اکثر پانی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو ایسی چیز کے ملنے سے پانی نجس نہیں ہوتا، ایسا پانی بھی پاک ہوتا ہے. مزید ہم انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی.
تیسرا پانی وہ ہے کہ جو خود تو پاک ہے لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی. وہ وہی پانی ہے کہ جس میں کوئی پاک چیز آپ نے شامل کر دی، یعنی پانی میں کوئی ایسی پاک چیز شامل کر دی جائے جیسے شربت ہے، اور جب آپ مثلاً اس میں کوئی شربت ڈالیں گے تو اس کو آپ پانی نہیں کہیں گے نا، پھر آپ اس کا نام کوئی اور رکھ دیں گے، مختلف ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا، تو اب ظاہر ہے وہ پانی نہیں رہے گا. اور جو چیز آپ اس میں ڈالیں گے نا تو وہ اس پہ غالب آ جائے گی. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک گلاس پانی کا ہے، تو اس میں ایک معمولی سا ذرہ اگر کسی شربت کا گر گیا ہے تو ظاہر ہے اب اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نہ تو پانی کا رنگ چینج ہوگا اور نہ ہی اس کی اسمیل میں فرق آئے گا اور نہ ہی جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا. لیکن اگر وہ زیادہ ہے، شربت اتنا ہے کہ وہ پانی کے رنگ پر بھی غالب آ گیا ہے، پانی کے ٹیسٹ پر بھی غالب آ گیا ہے، اسمیل پر بھی غالب آ گیا ہے، یعنی یا ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی غالب آ گیا ہے، تو اب اس پانی کو تو ہم پاک کہیں گے. اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اس پانی کو کپڑوں کے یا بدن کے پاک کرنے کے لیے یعنی صفائی کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا. چوتھا پانی جو ہے وہ مائع نجس ہے، یعنی ناپاک پانی ہے، اور یہ ایسا پانی ہے جس میں نجاست شامل ہو گئی ہو، اور نجاست شامل ہونے کی وجہ سے اس کا ذائقہ چینج ہو جائے یا اس کا رنگ چینج ہو جائے وہی، یا اس کی اسمیل تبدیل ہو جائے، تو ان تین میں سے کوئی ایک چیز اگر بدل جائے، یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بہت بڑا مثلاً پانی کا تالاب ہے تو اس میں اگر بالکل معمولی سی نجاست گر گئی ہے کسی سائڈ پہ، تو وہاں پہ اگر اس کا رنگ بھی چینج نہیں ہوا، اس کا ذائقہ بھی چینج نہیں ہوا، اس کی اسمیل بھی چینج نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہوگا، یعنی اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر پانی اور نجاست اتنی ہے اس میں کہ اس کا یا تو اسمیل چینج ہو گئی ہے یا اس کا رنگ چینج ہو گیا یا اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا، کسی تین میں سے کسی ایک کی بھی تبدیلی اس پانی کو ناپاک کر دیتی ہے، تو اب اس پانی سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا وہ چوتھی قسم ہے. اچھا جی، ویسے تو پانی اب اتنی ہی قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پانچویں چیز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ریسائیکل پانی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، یہ ایک جدید مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر پانی کو دوبارہ استعمال کے لیے صاف کر لیا جائے، یعنی فلٹر کر لیا جائے یا ابال لیا جائے یا کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے اس کو پاک کر لیا جائے، تو وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، یعنی فلٹریشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد یا اس کو کیمیکلز وغیرہ کی ایڈیشن کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے، یعنی جو اس کی اصل حالت تھی، اس کا رنگ واپس آ گیا، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ، یعنی اور تیسری چیز اس کی اسمیل، یہ تینوں اپنی اصل پر واپس آ جائیں، تو ایسے پانی کو وضو کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، غسل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، دیگر شرعی ضروریات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. گویا ایسا پانی طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے. لیکن اگر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، یعنی فلٹریشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد یا کیمیکل کی ایڈیشن کے بعد یا اور جو بھی پروسیس ہوتے ہیں پانی کو ریسائیکل کرنے کے، ان سب کے بعد اس پانی میں نجاست باقی ہو یا وہ جو کیمیائی آلودگی ہے اس کے اثرات باقی ہوں یا اس کا رنگ جو ہے نا وہ اپنی اصل میں واپس نہ آیا ہو یا اس کا ٹیسٹ خراب ہو، اسی طرح یا اس کا جو ہے نا وہ اس کی اسمیل جو ہے اس میں گندگی نجاست کی اسمیل آتی ہو، تو ایسا پانی طاہر نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ پاک بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے جب وہ خود پاک نہیں ہے تو اسے طہارت حاصل بھی نہیں کی جا سکے گی. تو یہ 5 پانی کی قسمیں ہیں. یہ جو ریسائیکل کیا جاتا ہے پانی، اس کا عام طور پہ جو ہے وہ پروسیس یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پانی کو کولیکٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ، کسی بڑے کنٹینرز میں جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد اسکریننگ کے پروسیس سے گزرتا ہے پانی، اس کو چھانا جاتا ہے، اس سے جو ذرات ہیں وہ الگ کر لیے جاتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ اس کو جمع کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ، پھر اس کو فلٹریشن کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے. اب فلٹریشن پلانٹ سے گزرنے کے بعد پھر نیکسٹ ایک مرحلہ آتا ہے جس میں اس میں جراثیم کش کیمیکلز بھی ڈالے جاتے ہیں، ادویات یا جو بھی کچھ پروسیس کیا جاتا ہے اس سے، یعنی جراثیم کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں آپ کے پاس صاف پانی آ جاتا ہے. تو یہ عام طور پہ ہمارے ہاں ریسائیکلنگ کا جو ہے نا وہ پروسیس ہوتا ہے جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. تو بہرحال پانی کی 5 اقسام ہم نے آپ کے سامنے رکھی. پہلا پانی وہ ہے جو پانی خود بھی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل بھی کی جا سکتی ہے. یہ پانی 2 طرح کا ہے، یعنی ایک تو جو پانی اپنی اصل پر باقی ہے وہ ہے، اور دوسرا وہ پانی ہے کہ جس میں کوئی ایسی چیز مل گئی جو اکثر پانی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے درخت کے پتے ہیں، مچھلیاں ہیں، مٹی ہے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ 2 پانی یہ ہو گئی، یہ خود بھی پاک ہے، ان سے طہارت حاصل بھی کی جا سکتی ہے. تیسرا پانی وہ ہے جو خود تو پاک ہے لیکن اس سے طہارت حاصل نہیں کی جاتی. یہ وہ پانی ہے جس میں کوئی ایسی پاک چیز شامل کر دی جائے وہ اس پر غالب آ جائے اور اس کا رنگ یا اس کا ٹیسٹ اور یا اس کی اسمیل کو چینج کر دے.
اور چوتھا پانی جو ہے وہ نجس ہے، اور پانچواں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ری سائیکلنگ والا پانی ہے، ری سائیکل ہونے کے بعد اگر تو وہ اپنی اصل پر باقی آ جائے تو پھر تو اس کو طاہر اور مطہر سمجھا جائے گا، اور اگر وہ اپنی اصل پر باقی واپس نہ آئے اور اس میں اثرات گندگی کے باقی ہوں تو پھر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا یعنی پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی یہ جو عام پانی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ظاہر ہے کتنا انسان سفر میں پانی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، تو اگر تو اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی جو پانی ہمارے پاس صاف ہے، ظاہر ہے سمندر کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل تو نہیں ہوتا، تو جو پانی ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کو پی لیا کریں اور سمندر کے پانی سے وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا مردار یعنی اس میں جو مچھلی وغیرہ یا دیگر تو وہ بھی جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں۔ دوسرا پانی وہ ہے کہ پانی کا رنگ، جو دوسری قسم آپ کے سامنے رکھی، اس کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں تبدیل ہو گئے لیکن پانی پاک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہی درختوں کے پتے اس میں شامل ہو گئے یا مٹی شامل ہو گئی۔ تو اس میں یہ روایت لائے ہیں، سیدہ ام ہانی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی ٹب میں غسل فرمایا اور پانی میں گندے ہوئے آٹے کا اثر جو ہے نا وہ باقی تھا، تو یعنی وہ آٹا چونکہ وہ اس سے پانی بعض اوقات گدلا ہو جاتا ہے لیکن اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، تو ایسے پانی جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے بلی کا جوٹھا، یہ بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بلیاں ہوتی ہیں یہ نجس نہیں ہوتی، انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات، یہ چونکہ کثرت کے ساتھ تمہارے ارد گرد طواف کرنے والی یعنی تمہارے گھر میں بار بار آنے جانے والی ہوتی ہے، تو ان سے احتیاط ممکن نہیں ہے۔ بلی بعض اوقات کسی برتن کو منہ لگا دیتی ہے، کسی پینے والی چیز میں جو ہے وہ اس سے پی لیتی ہے، تو ظاہر ہے اس سے بچنا ایک مشقت کا کام ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ اس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے، چونکہ وہ خود نجس نہیں ہے، تو جب وہ کسی سے پی لے گی تو اس سے بھی وہ چیز بھی نجس نہیں ہوگی۔ نیکسٹ انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ایسا پانی جس سے طہارت حاصل کی گئی ہو نا تو وہ پانی بھی نجس نہیں ہوتا، تو اس میں یہ مسئلہ لائے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایک ہی برتن میں جو ہے نا وہ وضو کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ حدیث لائیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کنت اتوضأ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں وضو کرتے تھے، قد اصابت منہ الحرۃ قبل ذلک، اور ہمارے وضو کرنے سے پہلے جو ہے نا بلی وہاں سے پی چکی ہوتی تھی، یعنی اس سے دونوں مسئلے ثابت ہو گئے کہ بلی جو ہے اس کا پینا پانی کسی برتن سے دیگر جو باقی جو پانی بچ جاتا ہے اس کو ناپاک نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ اس برتن سے ایک ہی برتن سے میاں بیوی بھی وضو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ استعمال شدہ پانی بھی نجس نہیں ہوتا، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے غسل کیا یا وضو کیا اور آپ کے وضو کے قطرے جو ہے وہ پانی کے ٹب میں گر گئے جس میں صاف پانی ہے، تو اس سے وہ پانی بھی نجس نہیں ہوتا، کیونکہ مومن پاک ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے جو اس کے جسم کو پانی لگے گا وہ نجس نہیں ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں بیمار تھا، آپ نے وضو فرمایا اور وصب علی من وضوئہ، تو وہ جو پانی بچا تھا نا تو وہ اللہ کے رسول نے میرے اوپر ڈال دیا، یعنی چھینٹے مارے میرے اوپر، تو مجھے ہوش آ گیا، تو اگر وہ پانی نجس ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو استعمال نہیں فرماتے۔ نیکسٹ ہے کہ پانی میں اگر نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پانچویں غالباً چوتھی جو قسم ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد، آپ کھڑے پانی میں جو ہے نا وہ پیشاب کرنے سے منع کیا کرتے تھے، تو پانی کھڑا ہو، بعض روایت میں چلتے پانی میں منع کیا کرتے تھے، گویا یعنی پیشاب کرنے سے کیوں منع کرتے تھے؟ اسی وجہ سے منع کیا کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس میں جب نجاست شامل ہو جائے گی تو پانی بھی نجس ہو جائے گا، اس سے اس کی اسمیل چینج ہو جائے گی، اس میں اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا یا اس کا کلر چینج ہو جائے گا، ہر ایک صورت میں ہر تین صورتوں میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اگر تو اس میں نجاست شامل ہو گئی، دوبارہ اگر میں خلاصہ کروں اس پورے باب کا، نجاست شامل ہوئی پانی میں اور وہ نجاست جو ہے وہ اس پانی پر غالب آ گئی، یا وہ اتنی تھی کہ اس سے پانی کا کوئی ایک وصف بھی چینج ہو گیا تو پانی نجس ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب پانی بہت زیادہ ہو، مثلا بڑا تالاب ہے یا نہر ہے یا دریا ہے مثلا، لیکن اگر پانی تھوڑا ہے، مثال کے طور پہ گھر پہ جیسے ٹب میں پانی پڑا ہوتا ہے
تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگرچہ اس میں تھوڑی سی نجاست بھی شامل ہو جائے. ایک یہ صورت ہے. دو صورتیں آپ کو بتائی ہیں کہ پانی طاہر بھی ہوتا ہے مطہر بھی ہوتا ہے, یعنی خود بھی پاک ہوتا ہے, طہارت اس سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے. وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ ایک تو پانی کی اصلی حالت جو ہے وہ پانی یعنی برف سے پگھلا ہوا پانی یا بارش کا پانی یا نہر دریا کا پانی سمندر کا پانی. اور ایک صورت یہ ہے کہ جیسے کسی ایسی چیز پاک چیز کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بعض اوقات مسئلہ آ جاتا ہے پانی میں, اور اس کا بعض اوقات کوئی صورت اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے یا اسمیل چینج ہو جاتی ہے یا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. تو وہ چونکہ پاک چیز ہوتی ہے اور پانی کو اس کی اصل سے نہیں ہٹاتی, وہ پانی کا اطلاق اس پر ہوتا رہتا ہے, تو ایسے پانی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. اور ایک صورت آپ کو یہ بتائی تھی جس کے متعلق کتاب میں ذکر نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان یعنی پانی ایسا پانی جس میں کوئی پاک چیز شامل کی گئی ہو لیکن وہ پاک چیز اس پانی پر غالب آ جائے, پانی کے اثر پر اس چیز کا اثر غالب آ جائے. جیسے ہم نے کہا شربت والا پانی ہے, یا جیسے ہمارے ہاں کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں, تو وہ پاک تو ہوتی ہیں, ہم ان کو پیتے بھی ہیں, لیکن یہ کہ ان سے وضو نہیں کر سکتے. یہ پانی کی صورتیں. اور ایک آخری چیز چونکہ وہ جدید مسئلہ ہے, اس حوالے سے کوئی روایت یہاں پہ نقل نہیں کی گئی, تو اس میں علماء کا اجتہاد یہ ہے کہ اگر ریسائکلنگ کے بعد, چونکہ ہمارے بڑے شہروں میں تو یہ اکثر مسائل رہتے ہیں, پاکستان میں شاید یہ کم ہو, دوسرے ممالک میں تو بہت حد تک یہ مسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو اگر تو پانی اپنی اصل میں واپس آ جاتا ہے, اور اصل آپ کو پھر میں دہرا رہا ہوں 3 چیزیں کہ اس کا رنگ, اس کا ذائقہ اور اس کی اسمیل, یہ تینوں چیزیں اگر خراب نہیں ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک خراب نہیں ہے تو پانی وہ پاک ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ریسائکلنگ کے بعد بھی اگر ان 3 میں سے کسی ایک پر بھی کوئی اثر باقی رہتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا تو اس صورت میں پانی جو ہے وہ آپ کے لیے پاک نہیں ہوگا, اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکے گی. تو ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ کر لیں. نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہم یہیں سے نیکسٹ ویک اپنی بات کا آغاز کریں گے.